بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم کتاب القضاء کے آخری دو مسئلے پڑھیں گے۔ ہمارے پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ مدعا علیہ اگر مجلس کے اندر حاضر نہ ہو تو کیا اس کے خلاف فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ قاضی یتیم کا مال کسی اور کو قرض کے طور پر دے سکتا ہے۔ پہلے عبارت سن لیجئے۔ وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا بِحَضْرَةِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً كَالْوَكِيلِ أو شرعا كوصي القاضي أو حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر، كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب وأقام البينة على ذي اليد، فإن القاضي يقضي بهذه البينة على الحاضر والغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره، فإن كان شرطا لا يصح، أي إن كان ما يدعي على الغائب شرطا لما يدعي على الحاضر، كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زيد زوجته وأقام بينة على التطليق بغيبة زيد اختلف فيه المشايخ، والصحيح أنه لا يقبل، وإنما يقبل في السبب دون الشرط، لأن السبب أصل بالنسبة إلى المسبب، فيكون الحاضر نائبا عن صاحب السبب وهو الغائب كالوكيل، ولا كذلك إذا كان شرطا، وإنما لا يقضي على الغائب في صورة الشرط إذا كان فيه إبطال حق الغائب، أما إذا لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد في الدار تقبل، ويقرض مال اليتيم ويكتب ذكر الحق، يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم لأنه محافظة، والقاضي قادر على أخذه متى شاء، ولا يجوز للوصي لعدم قدرته على الأخذ، وكذا الأب في الأصح، فلو فعل يضمن، وإذا أقرض القاضي كتب في وثيقة۔ اس عبارت کے اندر دو مسئلے صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدعا علیہ اگر مجلس قضاء میں حاضر نہیں ہے تو کیا قاضی کا فیصلہ کرنا درست ہوگا؟ تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ مدعا علیہ کی مجلس قضاء کے اندر غیر حاضری کے باوجود فیصلے کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ حنفیہ کے نزدیک مدعا علیہ یا اس کے نائب کا حاضر ہونا ضروری ہے، یا تو اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہوگا یا اس کا نائب حاضر ہو کر اس کے کیس کی پیروی کرے گا اور پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ نائب تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ حقیقتاً نائب ہو جیسے وکیل جس کو مدعا علیہ نے مقرر کیا ہو، یا شرعاً نائب ہو جیسے قاضی کا طے کیا ہوا وصی کہ مجلس کے اندر مدعا علیہ حاضر نہیں ہوا تو قاضی نے کوئی وصی قائم کیا، قاضی نے کسی کو وصی طے کیا، اس نے کیس کی پیروی کی۔ یا پھر حکماً نائب ہو جیسے غائب پر جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ حاضر پر کیے گئے دعویٰ کا سبب ہو، یعنی جس کو قاضی کی مجلس میں اس نے پیش کیا ہے اس پر جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اس چیز کے سبب وجود میں آیا ہے جس کا وہ غائب پر دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلی دو صورتیں واضح ہیں، یعنی حقیقتاً نائب ہو یا شرعاً نائب ہو۔ تیسری جو صورت ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے جس میں ہم نے کہا کہ وہ حکماً نائب ہوگا۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ پر یہ دعویٰ کیا کہ جو گھر آپ کے پاس ہے اس پر مجھے شفاء کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ گھر حسن سے خریدا ہے۔ آپ اس صورت میں غور کیجئے تو دو دعوے پائے جا رہے ہیں، آپ کی ذات پر خریدنے اور ملکیت کی وجہ سے حق شفاء کا دعویٰ ہے، اور حسن کی ذات پر بیچنے کا دعویٰ ہے۔ حسن کے بیچنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ کے خریدنے کی وجہ سے جو اس کو حق شفاء حاصل ہوا اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ حاضر مجلس ہیں، مجلس کے اندر موجود ہیں، اور حسن کی ذات مجلس سے غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر وہ بینہ سے اپنا حق شفاء ثابت کرتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اگرچہ جو غائب ہے مجلس میں حاضر نہیں ہے وہ اس بات کا انکار بھی کر دے واپس پہنچ کر، پھر بھی اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے یہاں پر دو شخصوں پر دعویٰ ہے اور فیصلہ بھی دونوں کے خلاف ہوا ہے، ایک حاضر ہے ایک غائب ہے۔ اب یہاں پر جو غائب کے خلاف فیصلہ ہوا وہ اس بنا پر ہوا کہ اس پر جو دعویٰ بیع کیا گیا ہے وہ سبب بنا ہے شفاء کا،
اور شفا کا دعویٰ کیا گیا ہے حاضر پر، تو اگر حاضر پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا سبب غائب پر کیے جانے والا دعویٰ ہو تو اس کو حکمی نیابت کہتے ہیں، اور حکمی نیابت میں قضاء علی الغائب درست ہے۔ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پر جو حق شفا دائر کیا گیا ہے، اس کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، اس کا سبب وہ خرید و فروخت ہے جو حسن نے آپ کے ساتھ کی ہے، یعنی حسن نے آپ کو زمین بیچی ہے، گھر بیچا ہے، اب حسن غائب ہے اور آپ موجود ہیں، آپ پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا سبب غائب پر جو دعویٰ کیا گیا بیچنے کا وہ بنا ہے، یعنی اس کے بغیر آپ کو شفا حاصل ہی نہ ہوتا اگر آپ اس سے نہ خریدتے، تو اس سے جو خریدنا ہے وہ سبب ہے اس شفا کا جو مدعی کو حاضر ہوا ہے آپ کے خریدنے کی وجہ سے۔ امید ہے اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی، یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر بقیہ جو اس سے متعلقہ جزی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ، غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا قاضی، إِلَّا بِحَضْرَةِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً كَالْوَكِيلِ، مگر اس صورت میں کہ جب اس کا حقیقی نائب موجود ہو جیسے وکیل جس کو مدعی نے خود مقرر کیا، او شرعاً كَوَصِيِّ الْقَاضِي، یا پھر اس کا شرعاً کوئی نائب ہو جیسے قاضی نے وصی کو قائم کیا، وصی کو مقرر کیا، او حکماً، یا پھر حکماً اس کا نائب موجود ہو۔ حکماً نائب کا کیا مطلب ہے؟ بِأَنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ، مطلب یہ ہے کہ غائب پر جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سبب ہے اس چیز کا جس کا حاضر پر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہاں پہلے تفصیلاً بتا دیا کہ ما یدعی علی الغائب یہ بیچنا ہے، البیع ہے کہ فلاں نے بیچا ہے، یہ سبب ہے۔ لما یدعی علی الحاضر، شفا پر جو اس بیچنے کی وجہ سے ہوا، تو یہ بیچنا یہ سبب ہے شفا کا، اور بیچنے کا دعویٰ آپ غائب پر کر رہے ہیں اور شفا کا دعویٰ آپ حاضر پر کر رہے ہیں۔ مثال دیکھیے، کما ادعا دارن علی رجل انہ اشتراها من فلان الغائب، جیسے کسی نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے فلاں غائب آدمی سے یہ گھر خریدا ہے، واقام البینۃ علی ذی الید، اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی ہے قابض کی خرید و فروخت پر، یعنی اس قابض پر جو بینہ قائم کر رہا ہے وہ حق شفا کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے حق شفا حاصل ہے۔ فإن القاضی یقضی بهذه البینہ علی الحاضر والغائب، قاضی اس بینہ سے حاضر اور غائب دونوں کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ حاضر پر تو یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو حق شفا حاصل ہے تو حق شفا کی وجہ سے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے، اور غائب پر یہ فیصلہ ہوگا کہ غائب نے زمین اس کو بیچی ہے، گھر اس کو بیچا ہے۔ حتی لو حضر الغائب وانکر لا يلتفت الى انکارہ، حتیٰ کہ اگر وہ غائب بعد میں آ جاتا ہے اور آ کے انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا، پھر بھی اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہاں دیکھا جائے تو حقیقت میں غائب جو ہے وہ مدعا علیہ بنتا ہی نہیں ہے، مدعا علیہ حاضر ہے۔ فَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَا يَصِحُ، یہاں جو ہے ایک دوسری جزی بیان کی جا رہی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر حاضر مجلس پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اور غائب پر کیے جانے والا دعویٰ میں سبب کا تعلق نہیں ہے بلکہ شرط کا تعلق ہے، تو اس صورت میں ایک شرط کے ساتھ فیصلہ درست ہوگا، بصورت دیگر وہ فیصلہ ناجائز ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ غائب کا کوئی حق اس فیصلہ سے ضائع نہ ہو رہا ہو۔ دو دعووں میں شرط کا تعلق اور پھر غائب کا حق ضائع ہونا نہ ہونا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے جو صاحب کتاب نے بھی ذکر کی ہے کہ غلام نے عدالت میں یہ کیس دائر کیا کہ اس کے آقا نے کہا تھا کہ جب عامر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تم آزاد ہو، عامر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اس لیے اب میں آزاد ہوں، اور غلام نے عامر کی طلاق پر گواہیاں بھی قائم کر دی۔ اس صورت میں قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، اور قاضی کا گواہی کو قبول نہ کرنا دو وجوہات کی بنا پر ہوگا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہاں پر دو دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ آقا پر جو مجلس میں حاضر ہے، اس نے میری آزادی کو عامر کی طلاق پر معلق کیا تھا، اور دوسرا دعویٰ عامر پر کیا جا رہا ہے جو غائب ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ اب ان دونوں دعووں میں سببیت کا تعلق نہیں ہے بلکہ شرط کا تعلق ہے۔ سببیت کا تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کا وجود اس پر منحصر ہوتا ہے، جیسے شفا کا وجود خرید و فروخت پر منحصر تھا کہ اگر خرید و فروخت نہ ہوتی تو شفا نہیں ہونا تھا، تو شفا کا وجود، شفا کا پایا جانا
وہ خرید و فروخت کی وجہ سے تھا، تو ان دونوں کے درمیان ایک گہری مناسبت ہے، گہرا تعلق ہے کہ ایک کا وجود دوسرے پر منحصر ہے۔ جبکہ آزادی کا جو یہاں معاملہ ہے آپ اس کو دیکھیے تو اس کا انحصار طلاق پر نہیں ہے، بلکہ آزادی اور طلاق کا جو جملہ بولا گیا ہے اس میں شرط کا تعلق ہے کہ اگر عمر نے طلاق دی تو تم آزاد ہو، تو اس کی آزادی کو معلق کیا گیا، مشروط قرار دیا گیا عمر کی طلاق کے ساتھ۔ تو یہاں پر شرط کا تعلق پایا جا رہا ہے کہ ایک کام کو دوسرے کام پر معلق کیا گیا ہے، ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ حاضر پر کیے جانے والے دعویٰ کی شرط ہے، نہ کہ سبب ہے کہ غائب نے طلاق دے دی، اس طلاق کے ساتھ میری آزادی مشروط تھی، تو ان دونوں کے بیچ میں شرط کا تعلق پایا گیا۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر وہ شرط ہو حاضر پر کیے جانے والے دعویٰ کا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بینہ مردود ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر شرط اور مشروط کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جب بھی ایک چیز دوسرے کے ساتھ معلق ہوگی تو ہم بینہ کو قبول اس بنا پر نہیں کریں گے کہ غائب پر بھی دعویٰ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی شرط کے بارے میں یہ حکم ہے جس میں غائب کو نقصان پہنچتا ہو۔ آپ اسی مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ جب اس نے کہا کہ عمر کی طلاق پر میری آزادی منحصر ہے، پھر بینہ بھی لے آتا ہے کہ عمر نے طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی آزاد ہو جائے گا اور عمر کی بیوی کو بھی لا محالہ مطلقہ شمار کیا جائے گا کہ یہ بینہ سے اس کی طلاق کو ثابت کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس صورت کے اندر عمر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، تو جب تک عمر مجلس میں موجود نہیں ہے اس کے خلاف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس کا دعویٰ مقبول بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ غائب پر کیے جانے والا جو دعویٰ ہے وہ ایسی شرط ہو جس سے اس کو نقصان نہیں پہنچتا، تو اس صورت کے اندر اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور غائب پر بھی اس دعویٰ کا نفاذ ہو جائے گا۔ جس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی نے کہ اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو زید کے گھر میں داخل ہونے پر معلق کیا، پھر بینہ بھی قائم ہوگی زید کے گھر میں داخل ہونے پر، تو اب آپ دیکھیے اس کے اندر زید کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، حالانکہ زید کا عمل وہ شرط ہے اس کی بیوی کی طلاق پر، تو اس میں زید کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اور زید کے داخل ہونے پر اگر بینہ قائم ہو جاتی ہے تو زید کے خلاف بھی ایک قسم کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، اور یہ جو حاضر ہے اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر اس کی ذات کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مسئلہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ حاضر پر کیے جانے والے دعویٰ کا سبب ہے، تو اس صورت کے اندر تو اگر وہ بینہ قائم کرتا ہے تو دونوں کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور حقیقت میں اس صورت میں مدعا علیہ جو حاضر ہوتا ہے اسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، جو غائب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دوسری جو صورت ہے کہ غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حاضر پر کیے جانے والے دعویٰ کی شرط ہو، تو اس صورت کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ شرط غائب کو نقصان پہنچاتی ہے، اس پر قائم کی جانے والی بینہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو قاضی اس بینہ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا جب تک وہ غائب حاضر نہ ہو جائے، اور اگر ایسی شرط ہے جس سے غائب کو کوئی نقصان نہیں ہے تو اس صورت میں قاضی بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا۔ یہ بات کا ترجمہ دیکھیے، فَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَا يَصِحُ، اگر وہ شرط ہو یعنی غائب پر کیے جانے والا دعویٰ حاضر پر کیے جانے والے دعویٰ کے لیے شرط ہو، لا يصح، تو یہ درست نہیں ہے، قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ ای ان كان ما يدعي على الغائب شرطا لما يدعي على الحاضر، مطلب یہ ہے کہ غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ شرط ہے اس چیز کے لیے جس کا حاضر پر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کما اذا ادعى عبد على مولاه، جیسے کسی غلام نے اپنے آقا کے خلاف دعویٰ کیا، انه علق عتقه بتطلیق زید زوجته، کہ اس کے آقا نے اس کی آزادی کو معلق کیا تھا، مشروط قرار دیا تھا زید کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے ساتھ کہ جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو آزاد ہے۔ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى التَّطْلِيقِ بِغَيْبَةِ زَيْدٍ، اور غلام نے زید کی طلاق یعنی جو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اس پر بینہ بھی قائم کر دی اور زید مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ اختلاف فیہ المشائخ، مشائخ کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ والصحیح انہ لا يقبل، اور صحیح یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔
آگے اس چیز کا ذکر ہے کہ شرط کے اندر ہم قبول نہیں کرتے اور سبب میں قبول کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي السَّبَبِ دُونَ الشَّرْطِ. سبب کے اندر وہ بینہ مقبول ہوگی، گواہی مقبول ہوگی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا اور شرط میں نہیں ہوگا. لِأَنَّ السَّبَبَ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسَبَّبِ. وجہ یہ ہے کہ سبب وہ بنیاد ہے مسبب کے لیے، یعنی دونوں کی گہری آپس کی مناسبت ہے، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، وجود ہے. فَيَكُونُ الْحَاضِرُ نَائِبًا عَنْ صَاحِبِ السَّبَبِ. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو حاضر ہے یہ نائب ہے سبب والے کی طرف سے، اور سبب والا وہ غائب ہے. کالوکیلی، جیسے وکیل ہوتا ہے ایسے یہ بھی ہوگا، اس کو حکمی نائب کہا جائے گا. وَلَا كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَرْطًا. اور یہ صورتحال نہیں ہوتی جب دونوں کا آپس کا تعلق شرط اور مشروط کا ہو. مطلب یہ ہے کہ الشرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروط، کہ شرط اور مشروط ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کی ذات پر نہیں ہوتا بلکہ اعتراضی طور پر اس کو معلق کیا جاتا ہے. آگے میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر شرط اور مشروط کا تعلق ہے تو ہمیشہ مبینہ رد نہیں کی جائے گی بلکہ خاص صورت میں رد کی جائے گی. اس کا بیان دیکھیے، انما لا يقضي على الغائب في صورة الشرط اذا كان فيه ابطال حق الغائب. کہ اگر شرط پر جو بینہ قائم کی جا رہی ہے اس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہے، اس کا حق ضائع ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس گواہی کی بنیاد پر غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا. جو مثال آپ کو دی ہے اما اذا لم یکن، کہ زید کی جو بیوی کی طلاق ہے اس سے زید کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو جب تک وہ غائب ہے تو اس کی بینہ کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا. اما اذا لم یکن، اگر ایسا نہیں ہے یعنی اس میں ابطال حق الغائب نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. کما اذا علق طلاق امراته بدخول زید فی الدار تقبل. جیسے اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کیا تھا زید کے اپنے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ، تو یہ بینہ قبول کی جائے گی، اس لیے کہ زید کے گھر میں داخل ہونے سے زید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس نے اپنی بیوی کی جو طلاق اس پر معلق کی ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے واقع ہو جائے گی. اور زید کے گھر میں داخل ہونے پر جو بینہ قائم کی جائے گی زید کی عدم موجودگی کے اندر وہ مقبول ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اس کے بعد کتاب القضاء کا آخری مسئلہ ہے کہ قاضی کا یتیم کے مال کو بطور قرض دینا. عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں. وَيُقْرِضُ مَالَ الْيَتِيمِ. قاضی یتیم کے مال کو بطور قرض دے گا. وَيَكْتُبُ ذِكْرَ الْحَقِّ. اور قاضی اس کو لکھے گا، یعنی اس حق کو لکھے گا دستاویز کے اندر، کاغذات کے اندر. فرماتے ہیں یجوز للقاضی، قاضی کے لیے جائز ہے اقراض مال الیتیم، یتیم کے مال کو بطور قرض دینا. شامی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یستحب له ذالک، کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ یتیم کے مال کو بطور قرض کسی کو دے، اس لیے کہ اس کی اپنی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے لیے اس مال کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی کو بطور قرض دے دیتا ہے تو اس کے اندر یتیم کے مال کی حفاظت بھی ہے، اس لیے کہ قرض جو ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے، اور جب تک بطور امانت پڑا رہے گا تو اگر وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کو واپس وہ مال نہیں ملے گا. آگے دیکھیے لِأَنَّهُ مُحَافَظَةٌ، اس لیے کہ یتیم کے مال کو اگر بطور قرض دیا جاتا ہے تو یہ اس کی حفاظت ہے. وَالْقَاضِي قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مَتَى شَاءَ. اور قاضی کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ جب چاہے اس کو وصول کر لے، یعنی جس کو بھی قرض دے گا اس سے وہ زبردستی وصولی بھی کر سکتا ہے. وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ. وصی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو یتیم کا مال دے. لِعَدْمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْأَخْذِ، اس لیے کہ اس کو واپس زبردستی لینے پر قدرت نہیں ہے. وَكَذَا الْأَبُ فِي الْأَصَحِّ. آج صحیح قول کے مطابق والد بھی اپنے بیٹے کا مال کسی کو بطور قرض نہیں دے سکتا. فَلَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ. اگر وہ ایسا کر دیتا ہے، یعنی والد یا وصی وہ ایسا کر دیتے ہیں، یضمنو، تو وہ اس کا ضامن ہوگا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، عام حالات میں انہوں نے کسی کو قرض دیا اور پھر اس نے واپس نہ کیا، تو باپ اپنے چھوٹے بیٹے کا جو مال بطور قرض اس نے دیا ہوگا وہ پھر اس کا ضامن ہوگا. اسی طریقے سے وصی بھی ضامن ہوگا. البتہ اگر انہوں نے ضائع ہونے کے اندیشے سے، لٹ جانے کے اندیشے سے اس خوف سے کسی کے پاس رکھوایا اور پھر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں کرتا، تو پھر وہ ضامن نہیں ہوں گے. آگے فرماتا ہے وَإِذَا أَقْرَضَ الْقَاضِي كَتَبَ فِي ذَلِكَ وَثِيقَةً. اگر قاضی کسی کو قرض دیتا ہے تو حفاظت کے لیے اور ریکارڈ کے لیے وہ اس کو لکھ لے گا
تاکہ جب واپسی اس مال کی کرنی ہو تو پھر آسانی ہو، دستاویز کے اندر اس کا وجود ہو، قاضی اگر موجود نہ بھی ہو تو آنے والا نیا قاضی وہ اس مال کو وصول کرے۔ تو یہ تھا کتاب القضاء، جس کی ایک فصل ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب التحکیم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔